إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. حضرات گرامی قدر، معزز و محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر میں ہم اور آپ اکٹھے ہوئے، اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ بعد درود و سلام ہو انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ و مقدسہ پر، اور بے شمار رحمتوں کا نزول ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور امت محمدیہ کے افراد پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر مسواک کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں رکھی جائیں گی، کیونکہ اسلام نے صفائی پر بڑا زور دیا ہے۔ یہاں تک کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام نے یہ پیغام دیا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ ایمان کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی اور صفائی کو قرار دیا ہے۔ اللہ کے رب العالمین نے قبا کی بستی میں رہنے والوں کی جو محبوب صفت بیان کی ہے، ان کے بارے میں رب العالمین نے یہی پیغام دیا کہ وہ لوگ صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی اور پیغام دیا، اور دین اسلام ہمیں اور آپ کو صاف ستھرا رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ جب انسان نماز کے لیے آتا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھتا ہے، فرشتہ اسے سنتا ہے، سنتے سنتے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ دیتا ہے، لیکن اگر اسی منہ سے بدبو آتی ہے تو فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نماز کے لیے آتا ہے تب بھی وہ اپنے منہ کی بدبو کو زائل کر کے ختم کر کے آئے،
تاکہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کی زبان سے اللہ رب العالمین کے محبوب کلام کو سنیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی نے تعلیم دی، پیغام دیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، یہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پیغام ہے کہ انسان مسواک کرے، کیونکہ اس سے دو فائدے اللہ کے نبی نے ایک ساتھ بیان کیے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کے منہ کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بھی اس سے راضی و خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے دو کام انسان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کے حسن کی دو علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان خود اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسرے لوگ اسے ناپسند نہ کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ بھی اسے راضی و خوش ہو جائے۔ مسواک کے اندر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں کہ انسان خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنے رب کو راضی و خوش بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا، یہ تعلیم دی کہ ہم مسواک کیا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی کہ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے پیغام دیا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ وفي روایت عند كل وضوء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، لیکن یہاں نماز کا تعلق نہیں بیان کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نماز کے تعلق سے بیان کیا جائے تو باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، جو پیغام دیا، اسے ہی ذکر کرنا مقصود ہے، اور یہ وہی بندہ کرے گا جو وضو کرے گا، جو نماز پڑھے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم، جو پیغام ہے، وہ یہی ہے جو نماز کے لیے آتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے آخری نبی نے پیغام دیا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت اور ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور امت محمدیہ کے لیے شفقت تھی کہ اللہ رب العالمین کہیں امت محمدیہ کے اوپر اسے فرض نہ قرار دے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے۔ خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین مسواک کو اپنا معمول بنا لیے تھے، یہاں تک کہ ہم میں سے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین جیسے لوگ لکھنے کی قلم کو اپنے کان پر لگا لیتے ہیں، ایسے صحابہ کرام اپنے مسواک کو اپنے کانوں پر لگا لیا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو اپنی پگڑی کے اندر اسے لپیٹ لیا کرتے تھے، باندھ لیا کرتے تھے، تاکہ جب بھی ضرورت پڑے ہم مسواک کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ کا یہ پیغام تھا جس پر نبی نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، اور امت محمدیہ کے افراد کو بھی عمل کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا، امام ابن حزم نے کہا کہ ضروری ہے، جمہور علماء امت نے کہا یہ سنت ہے، اور کچھ علماء نے کہا یہ مستحب ہے، یعنی نماز میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے، جس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وضو کے وقت مسواک کرے یا نماز کے وقت مسواک کرے۔ اگر دونوں کے درمیان گیپ لمبا ہو جائے تو وضو کے وقت بھی مسواک کر لے اور نماز کے ٹائم بھی مسواک کر لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ جب جب جبرائیل امین میرے پاس آتے
تو مجھے حکم دیتے مسواک کرنے کا، یہاں تک کہ میں اتنی کثرت سے مسواک کیا کرتا تھا ایسا معلوم ہوتا کہ سامنے کا جو حصہ وہ چھل جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ جبریل امین کا آنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت کو صاف کر لیا کرتے تھے، اور یہی پیغام امت کے افراد کو بھی دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت یا رات کے وقت جب بھی بیدار ہوتے تو ضرور مسواک کیا کرتے تھے۔ یعنی کبھی ہم قیلولہ کے لیے لیٹ جاتے ہیں، یا بہت سارے افراد ہیں فجر کی نماز پڑھ لیے سو گئے، یا رات کی تاریکیوں میں اٹھے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ خواہ وہ دن کے وقت سوئیں یا رات کے وقت سوئیں، جب بھی آپ کی نیند ہوشیار ہوتی، آپ بیدار ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے قبل ان یتوضا، قبل اس کے کہ آپ وضو کریں، یعنی وضو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا اور پھر سورہ آل عمران کی آخری رکوع کو پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ یہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کا پیغام ہے، آپ کا طریقہ۔ اسے ایک پیغام یہ بھی ملا کہ انسان بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کو مکمل پڑھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، لیکن وضو سے پہلے آپ نے مسواک کیا تھا۔ اس لیے انسان پہلے اپنے منہ کو صاف کر لے، لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے فجر کی چلے آتے ہیں اور ہم اپنے دانت کو صاف نہیں کرتے، مسواک نہیں کیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کہا کہ چلو ناشتہ کر کے آتے ہیں، تو اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ میں نے برش نہیں کیا ہے، میں نے مسواک نہیں کی ہے، وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے گھر میں جب آنا ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے تعلیم دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، وہاں بندہ بغیر مسواک کیے ہوئے چلا آتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ مسواک کیا کرے۔ اذا قام للتہجد من اللیل یشوز فاہ بالسواک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تب بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم بھی مسواک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تو آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں بالسواک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ کیونکہ مسواک کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر بندہ مسواک کرنا چھوڑ دے تو وہ بندہ زناکاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مسواک کرنا چھوڑ دے تو بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کی منہ کی بدبو جو ہوتی ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے پاس گیا یا اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور منہ سے بدبو پھوٹ رہی ہے، تو وہ آپس میں جو پیار و محبت ہوتا وہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ وہ ایک دوسری جگہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائیں گے۔ ایسی صورت میں وہاں بدکاری عام ہو جائے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ مسواک کرے۔ جب عورت اپنی بیوی کے پاس جائے تب بھی وہ مسواک کر کے جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پیغام ہے جسے اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن بندہ اسے بھی اختیار نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے منمانی زندگی گزارنے کے لیے ہی راضی و خوش ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا
4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنایا. ان میں سے پہلی چیز الحیا، حیا. شرم و حیا جو ہے یہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے. کیوں؟ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ حیا کیا چیز ہے. حیا بندہ یہی سوچتا ہے کہ وہ عورت کے سامنے کسی عورت کے سامنے نہ جائے، کوئی عورت کسی مرد کے سامنے نہ جائے، اسے بندہ حیا سمجھتا ہے. حیا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے سے روک دیا ہے بندہ اس سے رک جائے، اور جن چیزوں کے کرنے کی تعلیم دی ہے بندہ اسے کرے. یہ شرم و حیا ہے. لیکن انسان اس مفہوم کو چھوڑ کر کے صرف پردے کے اوپر چلا گیا کہ پردہ ہی حیا ہے، باقی کوئی چیز حیا نہیں ہے. اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے بندہ ان چیزوں سے رک جائے، یہ حیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے یہ چیز ہے الحیا، شرم و حیا. جو تمام نبیوں کی سنتیں چلی آئی ہیں ان میں سے شرم و حیا ہے. الحیا شعبۃ من الایمان، اور یہ حیا ایمان کا ایک جز، ایک حصہ ہے. یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی. دوسرا والتعطر، خوشبو لگانا. خوشبو لگانا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کیا کرتے، یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی خوشبو ڈالی جاتی اور لوگ اس خوشبو سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. آج ہماری مسجدوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، جبکہ ہونی چاہیے کہ مسجد کو بھی خوشبودار کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر دھونی دی جاتی تھی، اسے خوشبو سے معطر کیا جاتا تھا. اس لیے انسان مسجدوں کے اندر بھی خوشبو ڈالے، کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہر ایک کے جسم ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ جسموں سے گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے بدبو آنے لگتی ہے، لیکن جب خوشبو ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ محسوس نہیں ہوتی بلکہ خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ پیغام دیا. تیسری چیز والسواک، مسواک کرنا. یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مسواک کرتے رہیں. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النکاح، نکاح کرنا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرعد کے اندر یہ پیغام دیا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پیغام دیا کہ جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں نے شادیاں کی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی ہے اور امت کے افراد کو شادی کرنے کا پیغام دیا ہے اور تعلیم دی ہے. یہ تمام نبیوں کی سنت ہے جسے اختیار کرنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور اسے اختیار بھی کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. 10 من الفطرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 10 چیزیں یہ فطرت سے ہے. فطرت اسلام کے اندر 10 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ان میں سے پہلی چیز قص الشارب، موچھ جو ہے اسے کاٹا جائے، اسے کترا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فطرت اسلام سے ہے. وعیفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھایا جائے. لیکن انسان آج موچھ بڑھاتا ہے، داڑھی کو ترشوا لیتا ہے، الٹا اپوزٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، عیفا کے معنی ہوتے ہیں مکمل طور سے چھوڑ دینا، اسے ختم کر دینا. اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں شب قدر کے اندر کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہاں بھی عیفا کے لفظ کو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا اور ہمیں یہ دعا تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں کہتے ہیں فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اللہ آدھے گناہ کو معاف کر دے آدھے کو چھوڑ دے، بلکہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے پورے گناہوں کو معاف کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں. یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی کے سلسلے میں استعمال کیا کہ انسان اپنی داڑھی کو مکمل چھوڑ دے، یہ عیفا ہے. لیکن آج کا مسلمان اسے نہیں سمجھتا، دنیاوی فیشن کے اندر مبتلا ہو کر کے وہ اللہ کے نبی کی تعلیم کو چھوڑتا ہے، غیروں کی تعلیم کو اپناتا ہے. جو انسان کے لیے
نقصان کا سودا ہے اور وہ فائدے کا سودا نہیں ہے، لیکن مسلمان اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فیشن کی دنیا میں ایسا مست ہوا کہ رب کو چھوڑا، رب کی تعلیم کو چھوڑا، نبی کو چھوڑا، نبی کی تعلیم کو چھوڑا اور اپنے منمانی کرنے پر آمادہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا، اور آج کہتا ہے مسلمان پریشان ہے۔ تم نے غیروں کی نقالی کی ہے اور کہتے ہو پریشان ہے۔ جنگ آزادی کے موقع پر ایک شخص تھا جس کا نام یحییٰ علی خان تھا، اسے انگریز نے سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ جب سولی پر انہیں چڑھایا گیا تو یہ ہنس رہے تھے۔ انگریز نے کہا اسے نیچے اتار دو، یہ ہنستا کیوں ہے؟ اس سے سوال کیا گیا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس لیے میں ہنس رہا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید کیا جاتا ہوں۔ انگریز کہتا جس سے اس مسلمان کو خوشی ہوتی ہے وہ ہم کام نہیں کرنے دیں گے۔ پھانسی کا حکم ہٹا دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا اس کی داڑھی کو کٹا دیا جائے، شیونگ ہو جائے۔ اب یحییٰ علی خان رونے لگے۔ انگریز نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری داڑھی کو شہید کر دیا جا رہا ہے، مجھ سے پہلے میری داڑھی کو شہید کیا جا رہا ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا میری جان پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو، لیکن میری جان سے پہلے میری داڑھی کو شہید کر دیا گیا۔ ایک وقت ایسا تھا اور آج کا وقت ایسا ہے کہ داڑھی والے کم اور دڑ منڈے زیادہ ملتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اسلام کی صحیح تعلیم جو ہے اسے بندہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے منمانی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا والسواک، مسواک کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے اور یہ فطرت اسلام میں سے ہے، اس لیے انسان کو مسواک کرنا چاہیے۔ والاستنشاق، ناک میں پانی ڈال کر کے ناک کو صاف کرنا، یہ فطرت اسلام سے ہے، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی گندگی دکھتی ہے، سامنے آپ کے کوئی بیٹھتا ہے، اسے بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ انسان ناک میں پانی ڈالے اور ناک کو صاف کر لے۔ وقص الاظفار، یہ ناخن جو ہیں اسے کاٹے۔ ہمارے لیے ایک ٹائم شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا، وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے کے لیے، مونچھ کو کاٹنے کے لیے، بغل کے بال کے لیے اور حدید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم فکس کیا کہ 40 روز کے اندر اسے زائل کر دیا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ لیکن فیشن کا دور ہے، کچھ لوگوں کے ناخن تو کچھ کٹے رہتے ہیں لیکن ایک ناخن وہ بڑا رکھتا ہے اور بہانے دنیا بھر کے کر لیتا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ پورے ناخن جو ہیں آپ کے ہاتھ اور انگلیوں کے 40 دن کے اندر اسے ختم کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور پیغام دیا۔ بغل کے بال بھی ہیں، 40 دنوں کے اندر اسے ختم کیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ وہ یہ زیر ناف جو ہیں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دنوں کے اندر ختم کرنے کی تعلیم دی اور پیغام دیا۔ وغسل البرامش، یہ انگلیوں کے درمیان یہ انگلیوں کے جو پور ہیں اور درمیان کی جو جگہیں ہیں اسے بھی رگڑ رگڑ کر کے صاف کیا جائے، اس کی میل اور کچیل کو نکال دیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ ونتف العطف، بغل کے بال کو ختم کیا جائے۔ وحلق الانام، یہ زیر ناف جو ہے اسے ختم کیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پیغام ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم فطرت اسلام جو ہے، دوسری روایت کے اندر الختان کے لفظ کو استعمال کیا گیا، راوی حدیث بتاتے ہیں کہ 8، 9، 10ویں چیز جو تھی اسے میں بھول گیا، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المضمضہ، کلی کرنا۔ دوسری روایت کے اندر الختان، ختنہ کرنے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا کہ یہ نبیوں کی سنت ہے،
ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ پیغام دیا، یہ فطرت اسلام سے ہے کہ انسان مسواک کرے، اپنے منہ کی گندگی کو زائل کرے، کیونکہ مسواک کرنے کی وجہ سے بہت سارے فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے علماء نے بیان کیا، اس سے اللہ رب العالمین کوڑھ کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ چمڑی جو سفید ہوتی ہے، اس کی بیماری کو اللہ رب العالمین مسواک کرنے کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے۔ اور عطریوں کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، مسواک کے لعاب جب اس کے اندر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس آنت کو، معدے کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں علماء نے کہا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی کہا کہ موت کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے مسواک کے اندر شفا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، یہ پیغام ہے کہ انسان مسواک کرتا رہے۔ چند مواقع پر خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی تعلیم دی ہے، اور ان مواقع کے اندر انسان کو ضرور مسواک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے پیغام دیا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کے لیے ایک امتیازی شان ہوا کرتی ہے، اور ہمارے دین اسلام کے لیے بھی ایک امتیازی شان ہے جسے اپنانے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مسواک کو بھی لازم پکڑے، مسواک کو بھی لازم پکڑے، نماز کے وقت مسواک کرے، وضو کے وقت مسواک کرے، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت مسواک کرے، جب کسی سے ملاقات کرنا ہو تو اس وقت مسواک کا استعمال کرے، جب گھر کے اندر داخل ہونا ہو تو اس وقت بھی مسواک کا استعمال کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کا جو آخری عمل اس دنیا کے اندر تھا وہ مسواک تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تازہ مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اشارے میں ہاں کہا۔ میں وہ مسواک لی اور اپنے دانت سے اسے چبائی اور باریک کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آخری وقت میں میرا تھوک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک ایک ساتھ مل گیا۔ یہ ان سے محبت کی علامت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیوی یا شوہر اپنے برش کو یا اپنے مسواک کو ایک دوسرے کو دیں تو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کام کیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسواک دیتے کہ دھل کر کے رکھتے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے وہ مسواک خود کرتی، اس کے بعد اسے دھلتی اور پھر رکھ دیا کرتی تھی۔ اس لیے انسان کو چاہیے، اسلام یہ فطرت کو چاہتا ہے، انسان صفائی اور ستھرائی کو چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اسے حاصل ہو جائے، اور مسواک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، یہ مسواک جو ہے اس کی وجہ سے منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جیسے نماز اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ، ایک سبب ہے، ایسے ہی مسواک کرنا اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایسے ہی مسواک کرنا رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے اللہ کے کلام کو پڑھنا رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، زکوٰۃ دینا رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، حج کرنا رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور مسلم معاشرے کے اندر ایک بہتر ماحول کو بنانا رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہیں پر مسواک کرنا جو تمام نبیوں کی سنت ہے، یہ بھی رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ، ایک سبب ہے۔
ضعیف روایتیں اس سلسلے میں بہت ساری ملتی ہیں کہ اگر کوئی مسواک کر کے نماز پڑھے اور کوئی مسواک کر کے نماز نہ پڑھے تو اس کے ثواب میں 70 درجے کا فرق ہوا کرتا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں، یہ مشہور ہے لیکن یہ صحیح روایت نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے نماز پڑھتے تھے، ہمیں بھی مسواک کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ جس جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی کسی بھی گھڑی میں مسواک کرتے، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، لیکن علماء امت میں سے ایک طبقے نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد نہ کرے۔ ایسی کوئی روایت نبی آخر الزمان علیہ السلام کی تعلیم میں نہیں ملتی ہے، بلکہ جو روایتیں ملتی ہیں بغیر کسی وقت کی تحدید کے، اور اگر تحدید ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹائم مسواک کرتے تھے اور ہمیں بھی انہی ٹائم پر مسواک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو پہلے مسواک کر لیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تو پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان کچھ باتیں سرگوشی کے طور پہ قریب جا کر کے کہنا چاہتا ہے، اس وقت آپ کے منہ سے بدبو آئے تو کیسا محسوس ہوگا؟ وہ اپنے چہرے کو ہٹانا چاہتا ہے۔ جیسے بہت سارے شرابی لوگ راستے میں مل جاتے ہیں، کچھ بات کہنے لگتے ہیں، لیکن بات ہوتے وقت جب اس کی بدبو محسوس ہونے لگتی ہے تو انسان وہاں سے جلدی سے جانا چاہتا ہے، کہتا نہیں ہے لیکن نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہہ کے نکلتے ہیں کہ آپ کے منہ سے بات آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے بندہ کہتا تو نہیں، اس کی بات جو اچھی ہونے والی ہے وہ بھی وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے منہ کی بدبو جو ہے اسے اپنے قریب نہیں ہونے دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ منہ کی بدبو کو زائل کرے اور نمازوں کا اہتمام کرے، اور نماز کے وقت جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے مسواک کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی، پیغام دیا گیا۔ ہم ہر صورت میں اپنے رب کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں علم ہوگا۔ علم ہونے کے بعد ایک ہوتا ہے معلوم ہونا، اور جو چیز معلوم ہے اسے معمول بھی بنانا ہے۔ ایسا نہیں معلوم ہو گیا اور ہم نے معمول نہیں بنایا تو یہ یہود و نصارہ کی صفات میں سے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو یہودی تھے مغضوب علیہ قوم، انہیں معلوم تھا لیکن ان کا معمول نہیں تھا، معلوم تھا، علم تھا، عمل نہیں تھا۔ آج بھی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کی کون سی چیز کو اپنانا ہے، لیکن یہ اس کے معمول میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہودیوں کی قبیح صفت مسلمانوں کے اندر ہے، اس لیے وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو معلوم بھی ہونا، معمول بھی ہونا۔ بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ جب سب معلوم ہے تو سب پہ معمول بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو یہودیوں کی بری صفت ہمارے اندر موجود ہے، جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر وہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ یہودیوں کی اسی بری صفت سے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے مغضوب علیہ قوم اور ضال قوم سے بچا دے، ان کے راستے پہ نہ چلا۔ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتا ہے، یہاں تک کہ ہر رکعت میں دعا کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کی صفت تھی کہ انہیں معلوم تھا لیکن معمول نہیں تھا، علم تھا، عمل نہیں تھا۔ اور نصارہ جو تھے انہیں عمل تھا، علم نہیں تھا۔ آج بھی یہ صفت مسلمانوں کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ جوش میں عمل کرنے لگتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، علم نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد 11 مہینے وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو علم نہیں ہے، عمل ہے، انسان گمراہ ہے۔ علم ہے، عمل نہیں ہے تو اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم اور پیغام ہے، جسے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ آیا مسلمانوں کے اس گروہ میں ہمارا شمار ہے یا ان گروہوں کے اندر ہمارا شمار ہے جن کے اوپر رب العالمین کی لعنت ہوئی۔
اگر مسلمانوں کے گروہوں میں، انعام یافتہ بندوں کے گروہوں میں ہمارا شمار ہے تو اللہ کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ ما یفعل اللہ بکم، اللہ کو کیا ہو گیا تمہیں عذاب دے، لئن شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان رکھو۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو عذاب دے، لیکن جب عمل نہیں ہوگا تو اللہ ضرور بھی ضرور عذاب دے گا۔ یہ اللہ کی تعلیم، اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اللہ کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ عمل کی توفیق دی ہے، اللہ کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کو سننے کی توفیق دی ہے، اللہ کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ امت محمدیہ میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اللہ کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ تمام نبیوں کی سنتوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کا اللہ رب العالمین نے مسواک کے ذریعے سے موقع دیا، اللہ کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ ہم اللہ رب العالمین کی تعلیم کے مطابق کریں گے تو اللہ نے پیغام دیا کہ اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین شکر گزار بندے کو عذاب نہیں دیا کرتا، لیکن جب بندہ ناشکری پہ اتر آتا ہے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مسواک جو تمام نبیوں کی سنت رہی ہے، جو فطرت اسلام سے ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معمول سے ہے، جو اسلاف امت کے اطوار سے ہے، جو امت کی محبوب تعلیمات میں سے ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن مواقع پر نبی آخر الزمان علیہ السلام نے کی، اللہ رب العالمین ان مواقع کا ہمیں بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت اسلامیہ کی تمام تعلیمات کو اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام سے باز رہنے اور ان تمام سے دور رہنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب وفات دے تو دین اسلام پر وفات دیتے ہوئے ہم تمام کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو جاری و ساری فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت و معیت جنت الفردوس کے اندر نصیب فرمائے۔ میدان محشر کی سختیوں سے بچائے، عذاب قبر سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔